آپ سب کو اسلام لوکا کی مار ہوتی نکالنے کے بعد قرآن اس کا 17 باب اور اس کی 32 آیت مشہور زمانہ آیت ہے. لوکا 17 باب اور اس کی 32 آیت ایک ہی آیت یہاں پر ہوتا ہے. خدا کا زندہ پاک کلام لوکا 17 باب اس کی 32 آیت سے. لوط کی بیوی کو یاد رکھو. آمین. خدا کے پاک کلام کا پڑھنا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہے. تشریف رکھیں. آج کا جو حوالہ ہم نے ابھی سنا ہے یہ کسی نبی کا فرمان نہیں اور نہ ہی کسی فرشتے کے وسیلہ سے بات ہم تک پہنچی ہے، بلکہ یہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں. کیا؟ لوط کی بیوی کو یاد رکھو. تو اس کا مطلب ہے اگر قرآن یسوع مسیح کے منہ سے کوئی آیت مبارکہ نکلی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی بات ہے جس پر قرآن یسوع مسیح آج چاہتے ہیں کہ ہم ان کو فوکس کریں، اس کو یاد رکھو. تو لگتا ہے بلکہ کنفرم ہے کہ کوئی بہت بڑا اس کے ساتھ جڑا ہے، کچھ ایسا جڑا ہے جس کی طرف یسوع مسیح ہمارا دھیان دلانا چاہتے ہیں کہ اس کو یاد رکھو. وہ کہنا محسن اور بیرون مقدس میں نام ہے، ان کی طرف دیکھنے کا نہیں کہا، ان کو یاد رکھنے کا نہیں کہا، بلکہ لوط کی بیوی کا ذکر آیا ہے کہ اس کو یاد رکھو. تو آج ہم تھوڑا سا لوط کی بیوی یا اس کے خاندان پر، اس کی فیملی پر دھیان کریں گے کہ ایسا کیا تھا جس کی طرف خدا نے یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیوی کو یاد رکھو یا اس کے خاندان کو یا اس کی ساری فیملی کو یاد رکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کو ان کی زندگی کس طرح سے شروع ہوئی تھی، کس طرح سے پھر وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلے. تو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا تھا. تو اگر ہم عبرانیوں کا خط اس کا 11 کی 8 سے اگر ہم شروع کرتے ہیں، عبرانیوں میں چاہتا ہوں ذرا پڑھ دیا جائے. عبرانیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے. یہاں پر لکھا ہے ایمان ہی کے سبب سے، یہ ذرا غور سے سنیے گا، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں، تو بھی روانہ ہو گیا. ایمان ہی سے اس نے ان کے موعود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بدوباشی کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیمہ میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے. تو ابراہیم ایک آواز کو سن کر اپنی ساری اس جائیداد کو چھوڑ کر، اپنی اس ساری میراث کو چھوڑ کر اس آواز کے پیچھے چل پڑا. اس نے پرواہ نہیں کی کہ میری منزل کہاں ہے، میرا ٹھکانہ کہاں ہے. اس
کو آواز آئی کہ تو نکل آ، اور وہ نکل پڑا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلایا تو ابراہم گیا ہے، بلاہٹ تو اس کی ہے اور وعدہ بھی اسی کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ جب ہم اس کا پورا پیسج پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کو دوہرا سکیں، تو میں چند باتیں ایسی کروں گا ہمیں وہ پیسج سارا سمجھ آ جائے۔ تو جب یہ نکلا ہے تو اس کا بھتیجا لوط بھی بن بلائے ہی اس کے ساتھ چل پڑا ہے۔ تو کیوں چل پڑا ہے؟ اس سے لکھا نہیں ہوا، لیکن ایسے ہمیں اشارے یا شواہد ملتے ہیں کہ ضرور وہ اپنے اس چچا کی زندگی سے خوب آباد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرے جو چچا ہیں ابراہم، وہ راست باز ہیں، وہ سچے ہیں، وہ ایماندار ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ خدا کے خوف میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو اگر یہ اس خاندان کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو میں بھی اس کو چھوڑوں گا، اور میں بھی اپنے اس چچا کے ساتھ، جس کو خدا نے بلایا ہے، جس کو ایک ایسی آواز میں، جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ نکلوں گا، اور جہاں یہ جائے گا میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنی زندگی گزاروں گا اور اسی کی ہی فیلوشپ میں رہوں گا۔ تو وہ چل پڑا، اور بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے اگر ہم کسی کو کاپی کرتے ہیں اور وہ واقعی خدا کی مرضی کے عین مطابق زندگی گزران رہا ہو، تو بڑی اچھی بات ہے اگر ہم اس کی فیلوشپ میں رہتے ہیں، اگر ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی شرم والی بات نہیں ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم فیلوشپ شروع کر دیتے ہیں، لیکن کبھی ان کی زندگیوں کو ہم اس طرح سے نہیں جانتے، یا ان کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی، بس ہمارے دل نے چاہا اور ہم ان کی فیلوشپ میں جڑ گئے۔ تو بڑا ضروری ہے پہلے آپ ان کو پرکھو کہ ان کی زندگیاں کلام کے مطابق ہیں، کیا ان کی زندگیاں ایسی ہیں کہ ہم ان کو فالو کر سکیں، ان کے ساتھ جڑ سکیں، اپنی جو پرسنل لائف ہے یا میری جو فیملی لائف ہے میں ان جیسی گزار سکوں۔ یہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، تو کیا اس کی زندگی میں وہ پھل ہے جس کی میں پیروی کرنا چاہتا ہوں، یا جس کے ساتھ میں اپنے خاندان سمیت زندگی گزارنا چاہتا ہوں؟ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور لوط کا اپنے چچا کے پیچھے چلے جانا یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے چچا سے ایک تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی زندگی سے وہ آباد ہے، اسی لیے اس نے بھی فیصلہ کیا کہ اگر میرے چچا نے اپنی جائیداد کا سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو میں بھی چھوڑ دوں گا اور میں بھی اس کے ساتھ جڑا رہوں گا۔ اب ایک اندیکھی منظر جس کا ان کو بالکل پتہ نہیں کون سا ملک ہے، کس سمت جانا ہے، کس طرف کو جانا ہے، وہ آواز سن کر وہاں سے نکل پڑے۔ آواز نہایت شاندار ہے، آواز نہایت شاندار ہے، ایک اچھی دوستی، ایک اچھی ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ اس سفر پر نکل پڑے۔ جب نکل پڑے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، کوئی بات ہے کہ ہم اس کو بار بار ڈیٹیل سے نہیں کر سکیں گے، میں ایک پارٹی بتاتا ہوں کہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا ہی عرصہ انہوں نے ساتھ گزارنا ہے، برکات کثرت سے نازل ہوئی ہیں، ان کے جو کھٹے ہیں یا گلے ہیں وہ بے شبہ بڑھ گئے، بے شبہ جب بڑھ رہے ہیں تو ان کے جو نوکر چاکر ہیں، جو کہ خدمت گزار ہیں، ان میں آپس میں چھوٹی چھوٹی سی جب کلش ہونا شروع ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ آپس میں بگڑنا شروع ہو گئے۔ تو چونکہ ابراہیم بڑا ہے، بزرگ ہے، تو اس نے ان چیزوں کو دیکھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں جن کو ہم کھڑا نہیں رہے ہیں، یہ ایک دن بڑے فساد کا ایک ذریعہ بن جائے گی۔ تو اس نے خود ہی فیصلہ لیا کہ یار ہم تو بھائی ہیں، لیکن ہم بھائی ہیں، تو ہم کیوں آپس میں اس طرح ایک دوسرے سے یہ کیوں چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اس مقام پر لے جائیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نفرت کا سبب بن جائیں، تو ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ بڑا ہے، کچھ سوچ کر بات کر رہا ہے،
بات کر رہا ہے اور اس کو موقع دے رہا ہے کہ آپ یہ کیا ڈیسیژن لیتا ہے، تو اس نے یہاں پر آ کے تھوڑی سی جلد بازی سے کام لیا، اور جو اس کی آنکھوں کو بھاتا تھا، جو اس کو اچھا لگتا تھا، اس نے وہ جہاں پر اس کو آسائشیں نظر آئیں، جہاں پر وہ چاہتا تھا کہ میری زندگی اچھی گزر سکتی ہے، میرے جو جانور ہیں، جو بھیڑ بکریاں ہیں یا جو بھی گلے ہیں، وہ یہاں پر ان کے لیے اچھی غذا ہے، ہریالی ہے، پانی کے چشمے ہیں، خوشحالی ہے، اور آنکھوں کو بھی وہ علاقہ بالکل ایسے جیسے لکھا ہے فردوس کی مانند وہ خوبصورت علاقہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ علاقہ چننا ہوں، میں یہاں ٹھہرتا ہوں، آپ بھی یہاں سے جس طرح مرضی چلے جاؤ، میں یہی ٹھہرتا ہوں۔ یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کئی دفعہ ہم بھی ایک اچھے استاد کی رہنمائی میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک اچھے پاسبان کے ساتھ ہماری جو روحانی زندگی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن کسی جگہ پر استاد چاہتا ہے کہ اب میں تھوڑا سا اس کو ذرا دیکھوں کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ دل سے ہی میرے ساتھ ہے یا ایسے جڑا ہوا ہے۔ تو کئی دفعہ پاسبان بھی ہمیں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یار میرا آگے کا سبق مجھے نہیں پتا وہ کیسا گزرنے والا ہے، پتہ نہیں کتنی مشکلیں آنے والی ہیں، پتہ نہیں آگے پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ روٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی، کوئی راستہ آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ایسا کر کہ تو اپنا آج رزق لے لے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اسی کی وجہ سے کثرت سے برکات ہم پر نازل ہو رہی ہے، ہمارے گلے بیش بہا پڑ رہی ہیں، لیکن پھر بھی اس نے جلد بازی سے ایک ایسا ڈیسیژن لے لیا، ایک ایسا فیصلہ لے لیا جو اس کی ایسی تباہ کاری کا سبب بنا جس کی مثال کوئی بائبل میں دوسری نہیں ہے۔ تو اس کی جلد بازی میں کیا ہوا یہ فیصلہ، اس کی آنکھوں کو بھانے والا یہ فیصلہ، اس کی دنیا داری کی رنگینیوں کو، اس کی خوبصورتیوں میں کھو ڈالنے والا یہ فیصلہ اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بن گیا، اور نہ صرف اس کی پوری فیملی برباد ہو، اس سمیت سب برباد۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو ہوا، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک حوالہ ذرا خدیش نکالیے، اس کا 14واں باب، خدیش 13واں باب، 13 کی 12 اور 13 یہ دھیان سے سنیے۔ ابرام تو ملک کنعان میں رہا، اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی۔ اب ابراہم جو ہے وہ کہاں چلا گیا؟ ابراہم جو ہے کنعان، سدوم کی طرف سے۔ ابراہم کنعان جو وعدے کا ملک ہے، جہاں پر خدا نے بھیجنے کا وعدہ کیا، جس وعدے کے ساتھ اس کو وہاں سے نکالا، نہیں پڑھنا، تو وہ تو اس طرف چلا گیا، وہ کنعان چلا گیا، لیکن لوط کی سرکار دیر میں ہے۔ اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گنہگار تھے۔ آپ دیکھیں سدوم کے لوگ جو جگہ اس نے چنی، یعنی دوسری جو جگہ جس جگہ کا انتخاب کیا، وہ خدا کی نگاہ میں نہایت بدکار لوگ تھے، نہایت گھناؤنے کام کرتے تھے، نہایت ہی خدا سے، خدا کی نگاہ میں ان کے لیے نفرت تھی، وہ خدا کے خلاف تھے، لیکن اس نے چناؤ کس جگہ کا کر دیا؟ ایماندار کو چھوڑ دیا، وہ ایک اچھے انسان کو چھوڑ دیا، ایمانداروں کے باپ کو چھوڑا اور اپنے لیے کیا چن لیا؟ بدکار لوگوں کی رفاقت، ان کی فیلوشپ، ان میں رہنا اس نے چن لیا، کیونکہ اس کی آنکھوں کو اچھا لگتا تھا، ان کی خوبصورت لائف سٹائل اس کو اچھے لگے، وہ جگہیں اچھی لگی، وہ سارے مندر اچھے لگے، تو اس نے اس راست باز کو چھوڑا اور بیٹھ گیا۔ اب تو اس نے اس راست باز کو چھوڑا، اس خدا کی حقیقی راست باز کو چھوڑا، ایمانداروں کے
बाप को छोड़ा और क्या चुन लिया? निहायत खुदा की निगाह में जो गुनाहगार वो था, जो गुनाहगार बस्ती थी, जहाँ पर सारे के सारे काम खुदा के खिलाफ होते थे, उनकी सारी रसूमात खुदा के खिलाफ थी, वो चुन लिया। कई दफा आसमान जो हमारे होते हैं वो उल्फट कड़वे अल्फाज बोल देते हैं, तो असल में उनमें भलाई हमारी होती है, लेकिन हम गुस्सा कर जाते हैं। उस कड़वाहट को, उस कड़वी को जिसे हमें सीखने की जरूरत होती है, हम गुस्सा कर जाते हैं और उस चर्च को छोड़ देते हैं और किसी दूसरी जगह का या दूसरी कलीसिया का या दूसरे किसी अपने पसंदीदा लोगों का इंतखाब कर लेते हैं। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा होता है गुरबत पर कही हुई ऐसी कोई कड़वी बात, ऐसी कोई तंबी जो हमारे लिए जरूरी होती है, जिसे पासवान हमें सिखाने की कुछ कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम चूंकि सख्त दिल होते हैं, हम उससे ज्यादा ही खुद को पासा समझते हैं, यदि हमें कभी और सबके बीच में कर दी तो हम तो इस चर्च में नहीं करेंगे, हम किसी और चर्च का इंतखाब करेंगे। इसने भी यही किया है और एक अच्छे चर्च को छोड़कर, एक अच्छी फेलोशिप को छोड़कर, एक अच्छे रास्तबाज और खुदा के अपनी मर्जी से बनाए हुए चर्च को छोड़कर अपनी मर्जी की जगह का इंतखाब कर लिया। और ऐसी बस्ती जो खुदा की निगाह में निहायत गिनोगी थी, वहां पर जाकर इसने सुकूनत करो। अब हुआ आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, जैसे इसको हम ज्यादा नहीं करते, जरा 13 की स्वेच्छा थामी है। और अब्राहम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हबरून में है जाकर रहने लगा और वहाँ खुदावंद के लिए कुर्बान गाह बनाई। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, बात है जिसको सीखना निहायत ही जरूरी है और अहम है। अब्राहम ने अपना सफर जारी रखा और वो बलूतों के पास वो जहाँ पर खुदा ने उसको दिखाई वो जगह, वो वहाँ पर जाकर ठहर गया और वहाँ पर जाकर के उसने अपना खैमा लगा लिया। अब लूत एक बर्बादी की जगह पर चला गया और अब्राहम एक ऐसी जगह पर जो खुदा ने उसको दिखाई या जहाँ पर बताया, उसने अपना खैमा वहाँ पर जाकर लगाया। और सबसे जरूरी बात, जैसे ही उसने वहाँ पर जाकर खैमा लगाया, अपना ठिकाना दिया, तो उसने एक सबसे बुनियादी बात थी, उसने वहाँ पर एक कुर्बान का कुर्बान का। अगर जिंदगियों में कुर्बान का नहीं है, हम कब मानते हैं, हमने कितना बार सीखा है, करंतुस का खान को पहला खान उसकी तीसरे की सुना है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तुम मक़दिस हैं, तो मक़दिस कुर्बान का के बगैर नामुमकिन है, वो इनकम्प्लीट है। तो कुर्बान का क्या होना बड़ा जरूरी है। ये कुर्बान का है क्या, इसका मतलब क्या है, क्या है कुर्बान का? कुर्बान का क्या है? कुर्बान का एक ऐसी कुर्बानी करने की जगह जहां पर सौख्ती कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी। हैकल के अंदर एक खास जगह हुआ करती थी कुर्बान का, जहां पर वो गुनाहों की हर तरह की कुर्बानियों को वहां पर सौख्ती कुर्बानी के तौर पर जलाते थे और उसको उस कुर्बानी को बिल्कुल खाक कर देते थे, आग के अंदर उसको अच्छी तरह से वो जलाते थे। तो अब्राहम ने जैसे ही वहां पर अपना ठिकाना किया है, तो वहां पर उसने कुर्बान का नहीं है। लेकिन लूत क्या कर रहा है? लूत गुनाहगारों में चला गया है, उसकी आंखों के सामने कोई कुर्बान का नहीं है। अब उसके सामने गुनाहगार लोग हैं, उनकी रस्म रिवाज है, उनका रहन सहन है, वो किस तरह रहते हैं, किस तरह बातें करते हैं, किस तरह के उनके अमाल हैं, किस तरह के उनके काम हैं, किस तरह की उनकी सोच विचार है, वो उनमें फंसा है। लेकिन अब्राहम कुर्बान के सामने वो हर वक्त कुर्बान पर कोई ना कोई कुर्बानी चढ़ाता है, लेकिन
ہر وقت کوئی نہ کوئی بدی دیکھتا ہے، کوئی برائی دیکھتا ہے. کسی برائی کو اگر وہ کرتا نہیں ہے لیکن دیکھتا ہے، لیکن یہ قربان کا دیکھتا ہے. ہم اکثر کسی مصیبت میں جاتے ہیں یا کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے دعا کرو، دعا مانگو. متی 7 مانگو تو دیا جائے گا، اور مانگو 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 اور مانگتے ہو مانگو. لیکن مانگنے سے پہلے قربان کے پاس جانا ضروری ہے. یہ مانگنا بعد کا عمل ہے، پہلے قربان پر جانا ضروری ہے اور وہاں پر سوگنی قربانی چڑھانا انتہائی اہم ہے. اس کے بغیر مانگنا بالکل ہوا میں کہیں پھینکنے جیسا ہے. قربان کا اسی لیے اس نے بنائی کہ جب بھی میں خدا کے پاس جاؤں پہلے قربان کا جلاؤں. اور لکھا نا کہ چراغ ہمیشہ چلتا رہے، یہ کبھی کچھ نہ کرے، اور قربان کا بھی ہر وقت دہکتی رہے. اور قربان کا کے پاس جانا تب تو قربانیاں چڑھانا تھا. اس دن سہیل صاحب ہمیں سکھا رہے تھے کہ یسوع مسیح کی قربانی کے بعد، اس کے اس عظیم کفارہ کے بعد ساری کی ساری قربانیاں موقوف ہو گئی. ایسا ہی ہے، یسوع مسیح کی قربانی کے بعد ساری کی ساری قربانیاں موقوف ہو گئی ہیں. لیکن ایک قربانی کو موقوف نہیں کیا گیا. ایک قربانی ایک تسلسل کے ساتھ ہماری زندگیوں پر واجب ہے اور اسی سے خدا خوش ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ قربانی ہر وقت چڑھائی جاتی رہے. اور وہ قربانی کیا ہے؟ شکر گزاری. شکر گزاری کی قربانی. یہ موقوف نہیں ہوئی، یہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہنی چاہیے. اور اسی کو وہ دکھا رہا ہے ابراہیم اپنی اس قربان گاہ سے کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہنی چاہیے، اس پر مجھے ہر وقت کچھ نہ کچھ جلاتے رہنا ہے. تو ہم آج جب اپنی اس مقدس میں جاتے ہیں جو مقدس خدا کا فضل ہے، تو اس میں جو قربان گاہ ہم نے بنائی ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہم نے گھر میں اگر کوئی ایسی عبادت کی کوئی جگہ مخصوص کر رکھی ہے تو کیا وہاں پر کوئی قربان گاہ بنائی ہوئی ہے؟ تو ہمیں تو قربان گاہ کا پتہ نہیں ہے، تو وہ بنائیں گے کیسے؟ قربان گاہ پر چڑھانا کیا ہے؟ جب یہ علم نہیں ہوگا تو پھر بنائیں گے کیسے؟ تو وہاں پر تو قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں اپنے مختلف گناہوں کی، اور 100 قربانیاں یعنی ایسی قربانی جو بالکل جلا کر خاک کر دی جائے. اور خاک کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس میں پھر سے جان نہ پڑ جائے، وہ بالکل جل کے خاک ہو جائے. تو ہم جب بھی قربان گاہ پر گئے، اس سے پہلے کہ ہم خدا سے کچھ مانگیں، خدا کے آگے اپنی گزارشات رکھیں. سب سے پہلے اپنی قربانی چڑھاؤ. تب رومیوں کا خط پڑھتے ہیں 12 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، بس اے بھائیو میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. تو پہلے بدن چڑھاؤ قربان گاہ، اپنی ساری بری باتیں جلاؤ اس قربان گاہ پر، اپنی ساری بری سوچیں، اپنا بغض، اپنی لڑنا، اپنی ناراضگیاں، اپنی ضرورتیں ساری کی ساری پہلے جلاؤ، پھر مجھ سے بات کرو. لیکن ہم نے جلایا کچھ بھی نہیں ہے، نکالا کچھ بھی نہیں ہے، خاص کچھ بھی نہیں کیا، لیکن مانگنے کے لیے بڑے تیز ہیں اور گرے شکوے تو ہر کچھ زبان پر ہیں. اور خاندان ایسا چنگا ہو گیا کہ میرا خاندان میں برباد بھی کرنا ہے، میری اولاد کو ترقی ہو گئی. تو آپ چڑھاتے کیا ہیں؟ اس قربان گاہ پر آپ نے چلایا کیا ہے؟ اس اپنے اندر سے نکال کے رکھا ہے اس قربان گاہ پر؟ نہیں. زندگی چونکہ تم ہے، زبان چونکہ تم ہے، آواز چونکہ تم ہے، اپنی زندگی کے سارے کرتوت چونکہ تم ہے، لیکن کیا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ بڑا برا کر دیا. تو ابراہیم کے سامنے قربان کا ہے، لیکن لوط کے سامنے وہ ساری کی ساری پورا نہیں ہے. لوط کے سامنے ساری بدیاں پورا نہیں ہے. آج ہم سب دیکھیں ہمارے سامنے بھی دودھ جیسے حالات نہیں،
کہ ہمارے سامنے یوسف کو باندھ کے کئی دفعہ پھر سے اس بات کو کئی دفعہ ہمارا انتخاب مجھے ہوتا ہے. ایک اچھی خاصی سپیشل کلیسیا سے ہم اپنا ناطہ توڑتے ہیں, اپنی من پسند کلیسیا کا انتخاب کرتے ہیں, اور وہاں کی ساری رسومات ہو سکتا ہے خدا کو پسندیدہ نہ ہو, وہاں پر کی جانے والی بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتا ہے خدا کی نگاہ میں نفرت انگیز ہوں, لیکن چونکہ وہاں پر لوگ زیادہ ہیں, وہاں پر کلیسیا بڑی ہے, بڑے نامور لوگ ہیں وہاں پر, تو اس لیے ہم ان کے ساتھ ایسی عبادات جو خدا کی نگاہ میں نفرت انگیز ہیں ان کے ساتھ جانے میں خود میں ایک فخر محسوس کرتے ہیں. یہ خدا کہتا ہے کہ وہ بستی خدا کے نگاہ میں انتہائی نفرت انگیز کینانی بدکار بھی ایک اس نے انتخاب اسی بستی کو کرتا ہے. اب جب آپ انتخاب بھی ایسی کلیسیا کا کرو گے, ایسی بستی کا کرو گے, ایسے محلے کا کرو گے, ایسے چرچ کا کرو گے, تو پھر وہاں پر آپ چاہ کر بھی سدھر نہیں سکتے, کیونکہ آنکھوں کے سامنے کوئی مانتا نہیں ہے. ایسی رسومات, ایسے لوگ ہیں, ایسی ان کے طریقہ ہیں جن کو آپ ہر پل, ہر وقت, ہر گھڑی دیکھتے ہیں, اور پھر کیسے ملیں گے جب آنکھوں کے سامنے نہیں ہر وقت وہ ہو رہا ہے جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے. پترس نے اسی دودھ کے متعلق لکھا ہے, سوچ پڑھ رہے دوسرا پترس اس کے دوسرے کی 6 ادھر سن لیں. اور سدوم اور مورا کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی, اور آئندہ زمانہ کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا. 5 اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نوح کو میں اور 7 آدمیوں کو بچا لیا. نہیں جہاں پر وہ دکھ کا لفظ ہے نا, دکھ کہ اس کا رجوع دکھ تھا, آیا سامنے 7 اور راست باز لوط کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دکھ تھا رہائی بخشی. یہ وہ رہتا تو اس بستی میں ہے جو اس کو پسند نہیں ہے, اندر سے نہیں مانتا کہ یہ ٹھیک ہے. دکھ کا مطلب کیا ہے؟ دکھ ہونا کیا ہے؟ پشیمان ہونا, اندر سے کسی بات پر پچھتانا, اندر پشیمانی ہے, پچھتاوا ہے کہ میرا انتخاب ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کی پشیمانی یا اس کا پچھتاوا خالی نہیں چاہیے, وہاں سے نکلنا تھا. اگر غلطی سے اس نے کسی غلطی سے انتخاب کیا ہے, آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو غلط ہے, یہ تو خدا کے خلاف ہے, تو عام کو اس کی اجازت نہیں دیتا جو رسومات یہاں پر ہو رہی ہیں, تو وہاں سے نکلنا چاہیے تھا. پشیمانی کافی نہیں ہے, پچھتاوا کافی نہیں ہے, وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا. وہ دن تھا لیکن ٹھہرا نہیں تھا, کیونکہ شاید اس کی زندگی کی ضروریات وہاں سے پوری ہو نہیں تھی. جو اس کو پسند تھا, جو زندگی میں فیسلٹیز تھیں, جو سہولیات تھیں, شاید وہ انہیں پر اتفاق کر گیا اور کمپرومائز ہو گیا. پتہ کہتا وہ دکھ تھا تو نکلنا وہاں سے, نکلنا چاہیے نا. اگر آپ کو کوئی چیز ہانٹ کرتی ہے کہ یار یہ غلط ہے, تو پھر نکلو, چھوڑو, لیکن نکل نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کمپرومائز ہے اپنی بنیادی سہولیات کے ساتھ, اپنی بنیادی ضروریات کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیے ہوئے. تو ہم بھی اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی باتوں پر کمپرومائز ہیں, چاہتے نہیں ہیں لیکن وہ عام زندگی میں ہو رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. جانتے ہیں کہ یہ چیز خدا کو پسند نہیں ہے, لیکن اس کو چھوڑ
गुस्सा कर, लेकिन गुनाह न कर। लेकिन हम अपने गुस्से को जब तक गुनाह में कन्वर्ट नहीं करते, हमें तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। सूरज के गुम होने से पहले नींद आती रहे, इस गुस्से के साथ सोना नहीं। लेकिन हम तो कई हफ्ते, कई महीने, कई साल उसी गुस्से में उड़ते रहते हैं, निकालते नहीं। हालांकि नुकसान अपनी पर्सनल लाइफ का करते हैं। जिस पर गुस्सा है उसका कोई नुकसान नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी में ठीक है। और मैं ही गुस्से से पूर्ण होकर बर्बाद हो रहा हूँ, ना सिर्फ जिस्मानी से बल्कि अपनी रूहानी जिंदगी को भी तबाह बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन अपनी जुबान, अपना गुस्सा, अपना फोकस, अपनी मेहनत झगड़े, अपने नाराजगी, इसको छोड़ने में इंतजार नहीं। ठीक है, लेकिन छोड़ दें। चाहते हैं कि ये जिंदगी में ना हो, लेकिन छोड़ दें। तो कसूर किसका है? जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? आप खुद। एक होने से काम करने वाला नहीं है। पशुमानी का मैं नहीं चाहता, मुझे गुस्सा है, लेकिन वो आ जाता है। फिर उस कुर्बान का पर आपने जलाया गया है, तो जलाते कहाँ? कुर्बान का तो वहाँ पर है नहीं। कुर्बान का तो जिसके पास भी तो लूत की बीवी को याद है। अब लूत के पास जब रिश्ते भेजे गए या रिश्ते गए, तो उससे पहले वो किसके पास आए थे? अब्राहम के पास, जिसके सामने हर वक्त कुर्बान करती, पहले उसके पास आए हैं। अगर हम अमूस की किताब को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है खुदा कुछ नहीं करता, खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद अपने लोगों पर जाहिर ना कर दे। खुदा कुछ करते नहीं है, पहले अपना भेद अपने खिदमतगार बंदों पर वो जाहिर करेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अमूस में ये बात लिखी। तो वो खुदा क्या कर रहा था? पहले अपने बंदे के पास गया और उसको जाके बताया कि आज सिदोम और अमोरा को हमने तबाह कर देना है, उसको आग से जला देना है। अब जब ये वहां पर गए हैं, तो अब्राहम ने उनके लिए कुछ सिफारिशात, कुछ शिकायत मांगी है। वो क्या थी? शायद वो 50 से शुरू करता है कि खुदावंद तो रहीम है, वो रहीम है, रहम करने वाला है। अगर उस इलाका में 50 बंदे ईमानदार हुए, तो क्या तू उनको भी उनके साथ में बात कर देगा, जला देगा? अगर 50 बंदे वहाँ पर आ गए, तो मैं उस इलाका को 50 की करके छोड़, फिर 45, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 आ गए। 10 में आगे वो कहता है कि एक आखिरी बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वहाँ पर 10 ऐसे शख्स हैं जो तेरे खिलाफ नहीं करते, जो तेरी इबादत करते हैं, जो तुझे पसंद हैं, जो तेरा खौफ रखते हैं, अगर 10 हुए तो फिर तो खुदा ने कहा अगर 10 भी हुए तो मैं उन 10 की खातिर भी उस पूरे इलाका को छोड़ दूंगा। 10 पर ही क्यों रुके हैं? 10 पर क्यों रुके? इससे नीचे क्यों गया? अब अगर हम चुके लूत के रिलेटिव नहीं, चचा रिश्तेदार हैं, तो उनके दिल में कुछ ऐसा था, वो उनकी फैमिली के मुताबिक जानते थे, उनकी फैमिली में राम कितने हैं, तो कितने थे लूत के? 10 और यार बाइबल की बात सारे दिन लूत की जब हम जिंदगी को गौर से पढ़ते हैं, उसकी फैमिली को, तो वहाँ पर लिखा है, जब वो निकले हैं वहाँ से, तो वहाँ कितने लोग थे? 4। 2 उसकी बेटियाँ, लेकिन वो बेटियाँ जो कुमारी थी, वो बेटियाँ जो कुमारी थी, और जब हम इसको गौर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें मिलेगा कि कुछ बेटियों की कोई शादी वहाँ पर कर चुकी है। 14 की 26 में ये बात लिखी, पढ़ दी।
पैदाइश 14:26 नहीं 19 की पढ़ 19 की 26। हाँ पढ़। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। नहीं 19 की 14 19 की 14 तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी बातें की। यानी ब्याही हुई थी, कुछ बेटियां ब्याही हुई थी, उन दामादों के पास गया है, अपने कुर्मा के घर गया। तो उनसे कह रहा है कि आज खुदा इस मुल्क को बर्बाद कर देगा, आज आग और गंधक से इसको जला दिया जाएगा, तो आप मेरे साथ यहाँ से निकलो ताकि हमारी जानें बचाई जा सके। तो 10 का मतलब था कि इब्राहिम जानता था कि 2 बेटे तो कुमारी के पास हैं और 2 उसने ब्याही हुई, और जो कुमारी हैं 2 को और 2 को 4 और 2 जो ब्याही हुई थी 6 और 2 उनके दामाद 8 और 2 जो कुमारी थी उनकी भी शायद वहाँ पर मंगनियाँ करने के बारे में सोच रहे थे, और 2 को 10। तो वो जानता था कि अगर इसने किसी और को अपनी तालीम दी है या नहीं दी, किसी और को ये तमीज कर पाया है या नहीं कर पाया, और वो दसम के बताया है ना, नहीं वो दसम के तमीज कीते हुए ना, अपने 4 बेटियां 4 दामाद तो जी वो आप बेटे इतना जुड़ गए, उन्होंने इसकी वो 10 में आगे हुई कि 10 उसको पता है कि 10 को लाजमी से बचाएंगे, अपनी 4 बेटियां अपने 4 दामाद और 2 जीवी, तो 10 दूसरे जरूर बचाएंगे। इसलिए खुदा ने कहा, इब्राहिम ने कहा अगर वहाँ पर 10 हुए तो खुदा से एक वादा दिया, अगर 10 भी हुए तो मैं उस इलाका को छोड़ दूंगा, उसको बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन बाद किस्मती से उनके दामादों ने भी उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि लिखा है उनकी निगाह में वो मुसद्दिक ठहरा। यानी जैसे किसी का आप मजाक उड़ाते हो, आप किसी के बारे में खुदा की तारीफ देते हो, खुदा की किसी बात से तकरीर करते हो, तो वो आपको आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको मुसद्दिक निगाह से वो देखते हैं। तो लूत के साथ ऐसा ही हुआ। अब ये जब वहाँ से निकल रहे थे, थोड़ा देर कर रहे थे, क्यों कह लीजिए कि उनको छोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि बेटियां थी, दामाद थे, करना चाहती थी, तो चाह रहे थे कि यार किसी तरीके नहीं मान गए, तो इन्होंने निकलने में देर। अब मेरा पढ़ेंगे सारा 19 ना 19 की 17 से पढ़ना शुरू करें, 19 की 17 से। और यूं हुआ कि जब उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा अपनी जान बचाने को भाग। अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए भाग यहाँ से। मैं आज तेरा घर बचाने नहीं आया, तेरी बेटे बचाने नहीं आया, तेरे घर में आसाइशां, तेरे जानवर, तेरे जिन्हें भी तेरी और जायदाद है वो उन्होंने बारे सोचना छाड़, सिर्फ अपनी जान बचा और भाग यहाँ से। दौड़ना शुरू कर जी। ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। अब जो दौड़ आपने शुरू की है, जो भागना शुरू किया है, तो सबसे जरूरी जो बात है, अब पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना, पीछे क्या हो रहा है माजी में बार बार नहीं झांकना, आपने अब आगे बढ़ना है, आपने दौड़ना शुरू किया है और सिर्फ अपनी पर्सनल जान बचानी है। यीशु जी ने कहा अगर तुम सारी दुनिया हासिल करो, सारी दुनिया का माल दौलत इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अपनी जान ही गंवा बैठे हो, उसका क्या फायदा? तो ये कह रहा है सिर्फ अपनी जान बचा और भाग यहाँ से, छोड़ दे। तेरी जायदाद कितनी थी, तेरे भेड़ बकरियां कितनी थी, आपको चारे कितने थे, माल अस्बाब क्या था, कितना बैंक बैलेंस था, कितनी मेरे पास जायदादें थी, कितना फर्नीचर था, और जो भी जिंदगी की फैसिलिटीज होती हैं उनको छोड़ और अपनी जान की फिक्र कर और जान बचा और भाग यहाँ से। उस पहाड़ को चला जा, ता न हो कि तू हलाक हो जाए। अब देखो वो कह रहे हैं कि उस पहाड़ पर चला जा, ता ना हो कि तू फिर बर्बाद हो जाए या हलाक हो जाए, उस पहाड़ पर चढ़ जा। तो रात में जहाँ पर हमें प्यार दिखता है, वो पहली बात तो लिखना नहीं चाहते थे, ये हाथ जब पकड़ कर उनको बाहर निकाल
साल के लिए हैं क्या आप और पढ़ते ना पहले कहा टाइम से पहले होता है कि हम उसको बारीक भी सीखते हैं सारे पॉइंट लिखे हैं तो उनके हाथ पकड़ के निकाला है बाहर हाथ पकड़ के बाहर निकाला है और तब भी हीरे बहाने हैं तब भी कह लीजिए वो पार्टी का पिछले ना यार कैसे लोग जान बचाने के लिए पिछले मौजूद है आप निकलना नहीं चाहते थे मैं हाथों से पकड़ के खींचा है कार से उस प्रकार से फिर भी आप उनके साथ पीले बाहर नहीं करते चले जा रहे हो क्या कह रहे हैं और लूत ने उनसे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद ऐसा ना कर वो जान पहचान ही आए ने ये कह रहा नाम है ऐसा नहीं तू साडी जान ना बता ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਨਾ ठीक है ਸਾਨੂੰ बर्बाद मतलब तो यही बनता ना वो कह रहा बुलंदी पर जाओ अपनी जाने बचाओ लेकिन ये कह रहे तू ऐसा ना कर तू सामने रहने जिथे सी रह रहे जेडी सोचां जो जेडी जिंदगी से